السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی اسپیشل سیریز میں خوش آمدید۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 10 سال کی عمر تک کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑک پن اور جوانی کے کچھ اہم واقعات کو ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ معزز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے کئی ایک سفر کیے۔ آپ نے سب سے پہلا سفر 10 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کی طرف کیا، لیکن یہ سفر تجارت کی غرض سے نہ تھا۔ پھر جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کیا۔ یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ دوران سفر جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں ایک بحیرہ راہب جو کہ عیسائیوں کا ایک عالم تھا اس کے ہاں قیام فرمایا۔ شہر بصرہ مدینہ سے 1245 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں فتح ہوا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس کے پاس پہنچا، یعنی اس عیسائی کے پاس، تو اس عیسائی عالم نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ اس عیسائی عالم نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ سمیت سارے قافلے والوں کی دعوت کی اور عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں، خدا نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر یعنی درخت و پتھر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتے ہیں۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم ان کو ملک شام کی طرف لے کر نہ جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ لہذا تم لوگ اپنا تجارتی مال یہیں فروخت کر دو اور واپس مکہ چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب نے اس عیسائی کا مشورہ مان لیا اور اسی طرح ہی کیا، اپنا تجارت کا مال وہاں پہ ہی فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ تشریف لے آئے۔ تجارت کی غرض سے ملک شام کا دوسرا سفر۔ 12 سال کی عمر کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک ایسے امانت دار شخص کی تلاش تھی کہ جو ان کا مال تجارت ملک شام کی طرف لے کر جائے۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے حضور علیہ السلام کو منتخب کیا اور آپ کی طرف قاصد بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام کی طرف لے جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو پیش کروں گی۔ حضور علیہ السلام نے درخواست کو قبول فرمایا اور ملک شام کی طرف سفر کیا۔ ملک شام سے واپسی پر جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو کیا دیکھتی ہیں کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجیں گی۔ معزز دوستو، یہ تھے آپ کے جوانی کے چند سفر جس میں آپ کا کردار بہت نمایاں تھا۔ اب ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کے نکاح اور جوانی کے کچھ اہم واقعات کو ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔